اللہ اکبر. تو جتنا مرضی گناہ گار ہو اللہ کا ولی بن سکتا ہے جب وہ محنت کرے گا، سچی توبہ کرے گا. بعض اوقات اللہ کے بندوں کی نگاہوں سے ولی بنتے ہیں. ولی کی چوکھٹ پہ آنے والے اللہ اکبر ان کو اللہ توبہ نصیب کر دیتا ہے، ولایت کے درجے پہ فائز المرام کر دیتا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کرنے تو چوری آیا تھا، اللہ اکبر، لیکن فقیر کی نظر پڑ گئی، ساری دنیا کی زندگی کی ساری خطائیں مٹ گئیں اور اللہ نے معاف کر دیا اور درجہ ولایت پہ فائز المرام کر دیا. ایک شرابی نشے میں دھت پڑا تھا، گندی نالی پہ گرا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا. ایک فقیر گزر رہا تھا، اللہ کا بندہ، اس نے دیکھا، اس کے دل میں ترس پیدا ہوا، انسان ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اور نشے میں یا گندگی کے ڈھیر کے اوپر، گندی نالی کے اوپر گرا ہوا ہے اور اس کا منہ غلیظ ہو رہا ہے. انسانی محبت کے ناطے اسے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کے گھر چھوڑ کے آئے. خیر رات دن گزرا، شام پڑی، تہجد کے وقت یہ بزرگ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تہجد کی، تو مصلی پہ وہ شرابی کھڑا تھا، پہلے مسجد میں پہنچا ہوا تھا. تو دل میں حیرت پیدا ہوئی کہ آج ہی تو دوپہر کو میں نے اس کو گندی نالی پر شراب کے نشے میں دھت دیکھا تھا اور اس کا منہ دھویا تھا، تو آج یہ مصلی پہ ہے. تو حیرت ہو رہی تھی، ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا. اچھے بندوں کی صحبت زندگیاں بدلتی ہیں. تو اس لیے اللہ کا ولی بنا جا سکتا ہے. ولایت، الولایت عبارت عن القرب، ولایت قرب الہی سے عبارت ہے. یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ مجھے مرتبہ ولایت پہ گامزن کر دے، مجھے مرتبہ ولایت پہ فائز المرام کر دے، مجھے متقین کا امام بنا دے. یہ اہل ایمان کی دعا ہے کہ وہ اللہ کی قربت حاصل کریں، اس کے مقرب بندے بن جائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دروازہ بند نہیں کیا، ولایت نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. حضور آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا، قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے. تو اس لیے میں اور آپ آرزو تو کر سکتے ہیں، اور اس آرزو کی تکمیل کے لیے صالح اعمال سے کوشاں ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، رضائے الہی ہمارا مقصود بن جائے اور ہماری زندگی اللہ کی رضا کے دائرے میں گزرے، تو پھر ہم اس مرتبے پہ فائز المرام ہو سکتے ہیں. آئیے اہل اللہ کی صفات کا ذکر سنیے. وقت تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اجمالاً تذکرہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے بندے، اولیاء اللہ، بزرگان دین کون ہیں؟ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. یار جو گناہگار ہیں بندے تو وہ بھی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ ان بندوں کو بندہ ہی نہیں کہتا. وہ بندے جو اس کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، جو اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، ان کو کہا عباد الرحمن، اللہ کے بندے. الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو زمین پر وقار سے چلتے. زمین پر چلتے ہیں تو چال دھیمی ہوتی ہے، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، رعونت سے نہیں چلتے، چھاتی تان کے نہیں چلتے، اور نہ ہی ان کی چال بے ڈھنگی ہوتی ہے. مرتب اور منظم چال ہے ان کی، زندگی کا چلن خوبصورت ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو چلتے ہیں، ان کا چلنا قابل رشک ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو. یعنی جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، جاہلوں سے الجھ نہیں رہے ہوتے.